يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑھتلہ کا آج کا یہ پروگرام جو اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، بڑے اتار چڑھاؤ کے بعد یہ پروگرام منعقد ہوا. ہمارے مرشد بھائی نے جب اس کے پہلے میں بڑھتلہ میں آیا تھا، اسی وقت انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ شیخ ہمارے گاؤں میں مسجد کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں میرے پاس جب چھٹیاں ہوتی ہیں تبھی میں ٹائم دے پاتا ہوں. میں نے بقرعید کی، عید الاضحیٰ کی چھٹی میں موقع سمجھتے ہوئے آج کی تاریخ دی تھی، لیکن اندازہ تھا، خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے بارش کا موسم شروع ہو جائے. آپ پروگرام اگر جون کے آخر میں رکھیں گے، جولائی کے شروع میں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ پروگرام میں بارش کا خطرہ تو رہے گا. اور جو اندیشہ تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا. اور کل جب میں بنارس سے نکلنے والا تھا، دوپہر میں 3 بجے کی میری ٹرین تھی، ٹرین 5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. اس کے بعد اسٹیشن کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا، بہت زوردار بارش شروع ہو گئی. میرے گھر کے باہر سڑک پہ پانی جمع ہو گیا. گھر کے لیے نکلنے کے 1 گھنٹہ پہلے میری چھوٹی بچی سیڑھی پر سے گر گئی، اس کی ناک میں منہ میں چوٹ آ گئی. میری اہلیہ نے کہا کہ یہ سگنل کیسے ملنے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل مل رہا ہے کہ مت جاؤ؟ میں نے کہا نہیں بھائی، پروگرام ہے اور وعدہ ہے اور ہم نے ترتیب بنا لی، ہمیں جانا ہے انشاءاللہ. اور آج صبح 10 بجے جب میں پہنچا فرقہ ایکسپریس سے آپ کے فرقہ میں، تب بھی میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے. اور مجھے راستے بھر یہ اندیشہ ہوتا رہا، پتہ نہیں پروگرام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. میری تقریر نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر پروگرام نہ ہو اور جس مقصد کے لیے پروگرام ہو رہا ہے بڑا نیک مقصد ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی، مسجد میں جن لوگوں نے 10 روپیہ کا بھی چندہ دیا، 10,000 کا چندہ دیا، 1 لاکھ کا دیا، میں سب سے کہوں گا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مسجد ہم بناتے ہیں. ہم تو بس اپنا ایک تعاون پیش کرتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کو بنانا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. یہ نوجوان جو اخلاص کے ساتھ اٹھے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوگی، شاندار مسجد تعمیر ہوگی. اور اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ ان نوجوانوں کے جذبے کو قبول فرمائے. مہینوں کی محنتوں کے بعد میرے بھائی پروگرام ہوتا ہے. کئی راتوں کے جاگے ہیں یہ نوجوان، کئی ہفتوں کی محنت کے بعد یہ پنڈال سجا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی، بارش کے باوجود
اور موسم کے ناساز ہونے کے باوجود مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی تعداد بھی پنڈال کے نیچے آئے گی. آپ حضرات آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو نہیں آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میری تقریر سنیں نہ سنیں، اس سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں جس کی 10 روپے کی حیثیت ہے وہ 10 روپیہ دے، جس کی 1 لاکھ کی حیثیت ہے وہ 1 لاکھ دے. اللہ کا گھر ہے میرے بھائی، دنیا کا سب سے بہترین کام ہے مسجد کی تعمیر کرنا. ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا شیخ مرتضیٰ صاحب اعلان کر رہے تھے، صاحب اینٹوں کا انتظام کر دیجئے، 10 گاڑی اینٹ کا انتظام کر دیجئے. بہت بھائیوں نے اپنا نام بھی لکھوایا کہ ہماری طرف سے 1 گاڑی، ہماری طرف سے 1 گاڑی. اللہ کی قسم یہ جو اینٹیں دی جا رہی ہیں مسجد میں، کل قیامت کے دن یہ اینٹیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں اس کا بھی حصہ تھا. قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، ظاہر ہے مسجد آج بنی ہے پھر ٹوٹے گی 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد پھر بنے گی، لیکن قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، کسی نے اگر 10 روپے کا بھی تعاون کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے یا اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا ہے، ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، جب تک اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، سجدہ ہوتا رہے گا، تلاوت ہوتی رہے گی، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا، اس سے بہترین صدقہ جاریہ نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ کے اس گھر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے. کل جب اس جلسے کی رپورٹ پیش کی جائے اور اس جلسے کے بارے میں لوگوں کا تاثر پیش کیا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بارش کی وجہ سے پروگرام ہلکا ہو گیا اور مسجد میں جیسا چندہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پایا. میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ ٹوٹ جائے اور لوگ کہیں کہ ہاں برطلہ میں بارش کے باوجود اور راستہ خراب ہونے کے باوجود امید سے بڑھ کر کے بہترین چندہ ہوا اور مسجد تعمیر ہوئی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ موقع عید الاضحیٰ کے تہوار کا ہے. میں گھر سے نکل رہا تھا، میرے بعض رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو تہوار کا دن ہے، آپ تہوار میں بھی نکل رہے ہیں، وہ بھی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تہوار گھر منایا جائے، کبھی کبھی تہوار دوستوں کے ساتھ بھی منایا جاتا ہے. مرشد بھائی اور برطلہ اور یہ پورا علاقہ ہمارے بڑے محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کا علاقہ ہے. ان کے درمیان میں آتا جاتا رہتا ہوں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اگر ہم ان کے بیچ میں بھی تہوار پر پہنچ گئے تو ہم کہیں اجنبی جگہ نہیں پہنچے. تہوار کا موقع ہے میرے بھائی. ہمارے دین میں 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار، ایک عید الاضحیٰ کا تہوار. یہ دوسرا تہوار ہم منا رہے ہیں. اس تہوار پر ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق جانور خریدا ہے اور اس جانور کے گلے پر ہم نے اللہ کا نام لے کر کے چھری چلائی ہے اور اس کا گوشت ہم نے کھایا ہے اور دوستوں کو کھلایا ہے، رشتہ داروں کو کھلایا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کے ہر مذہب میں کھانا کھلانا دعوت دینا یہ سب ہر مذہب میں ہے. اسلام اکلوتا مذہب ہے جس نے قربانی کے اس تہوار پر گوشت کو کے کھانے کو کھلانے کو دعوت دینے کو بھی عبادت بنا دیا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ قربانی آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک رسم ہے، نہیں، یہ قربانی بھی عبادت ہے. جانور کے گلے پر آپ کا چھری چلانا عبادت ہے، پھر اس کی بوٹی بنانا، اس کا گوشت بیٹھ کر کے بنانا، اس پر محنت کرنا عبادت ہے آپ کا. پھر اس گوشت کو ہمارے ماں بہنوں کا اپنے گھر میں محنت کر کے چولہے پر پکانا، طرح طرح کے پکوان بنانا، یہ بھی عبادت ہے. پھر اس کو کھانا، دوستوں کو کھلانا، غریبوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، پڑوسیوں کو دینا، یہ پورا پروسیس میرے پیارے ساتھیوں یہ عبادت ہے. اس کو عبادت سمجھ کے کیجئے، اس پر آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. لیکن آج کی تقریر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، قربانی کا یہ تہوار جو ہم نے اور آپ نے منایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہمیں؟ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، صاحب مسلمان لوگ یہ بقرعید کا تہوار کیوں مناتے ہیں؟ کیوں بے زبان جانوروں کی ہتیا کرتے ہیں؟ دوسرے مذہب کے تہواروں پر کتنے مرغے کٹتے ہیں، کتنے بکرے کٹتے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن بقرعید کے تہوار پر جب قربانی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلمان یہ جیو ہتیا کرتا ہے،
یہ جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، بے زبان جانوروں کو مارتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم گوشت کھا لیں اور کھلا لیں، بات ختم ہو جائے؟ نہیں، اس قربانی کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے میرے بھائیوں، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے، آیت نمبر 34 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ مسلمانوں، ہم نے قربانی کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا ہے، کہیں تم اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ قربانی کا حکم صرف تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر سماج کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے، تم کو بھی دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ جو بکرا بکری ہے، یہ جو بھیڑا بھیڑی ہے، یہ جو دمبا دمبی ہے، یہ جو اونٹ اونٹنی ہے، یہ جتنے قربانی کے جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے، تمہارے لیے جائز بنایا ہے۔ جب تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، جب تم اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہو، جب ان کی قربانی کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اے اللہ تو نے ان جانوروں کو ہماری خوراک بنایا ہے، اے اللہ ان قربانی کے جانوروں کو تو نے ہمارے لیے غذا بنایا ہے، اے اللہ اس لیے ہم تیرا نام لے کر کے ان کو ذبح کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے میرے بھائی، اور یہیں سے ایک سبق یہ ملا کہ ہر نعمت جو اللہ تعالی ہم کو دیتا ہے، ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسے والا بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، اب دولت کے اوپر اللہ کا شکر یہ کہ آپ دولت کو صحیح جگہوں پر استعمال کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، بیواؤں کی مدد کیجئے، مسجدوں کی تعمیر کیجئے، مدرسوں کا تعاون کیجئے، آپ ہر اس جگہ پر دولت کو خرچ کیجئے جہاں دولت استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے، اللہ نے آپ کو علم دین دیا ہے، آپ کو دین کی سمجھ دی ہے، اب اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر یہ کہ آپ اس نعمت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، آپ لوگوں کی اصلاح کیجئے، آپ لوگوں کو دین سکھائیے، آپ لوگوں کو غلط کاموں سے روکیے، آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیے۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا ہے، اس خوبصورتی کے ذریعے آپ کوئی غلط کام نہ کیجئے، اس خوبصورتی کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ نے آپ کو سماج میں رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اس مقام کا صحیح استعمال کیجئے، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کی مدد کیجئے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ جوانی اس لیے تو نہیں ملی ہے کہ آپ شراب کے اڈوں پہ گزار دیں، زنا کے اڈوں پہ گزار دیں، گٹکا کھانے میں گزار دیں، شراب پینے میں گزار دیں، حرام کام کرنے میں گزار دیں۔ اس جوانی کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ آج ہمارا نوجوان بیچارہ جوانی میں بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، کتنے غلط کام انسان کرتا ہے، لوگ یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یار جانے دو یار، جوان آدمی ہے، جوان خون ہے، مطلب جوان خون ہے تو کچھ بھی کرو گے، کسی کو بھی مار دو گے، کسی پر بھی ہاتھ چلا دو گے، کچھ بھی زبان سے بول دو گے، کچھ بھی کر دو گے، اور سب یہ کہہ کر کے معاف کہ صاحب یہ جوان آدمی ہے۔ یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، اور اس جوانی کا بھی آپ کو اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ قربانی کے جانور کے گلے پر جب آپ چھری چلاتے ہیں اور جس پیغمبر کی سنت کو آپ زندہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت صرف قربانی کرنا نہیں ہے، ان کی سنت صرف گوشت کھانا نہیں ہے، ان کی سنت یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے پیریڈ میں، جب وہ بالکل جوان تھے، 18-20 سال کے ینگ تھے، اس جوانی کی مدت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے توحید کے معاملے میں چیلنج کیا تھا۔
اپنی قوم سے کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اے میری قوم کے لوگوں، تم پتھر کے جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہارے بتوں کا میں بہت برا حال کروں گا، میں تمہارے ان بتوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یار مذاق کر رہا ہے، اس کی اتنی مجال کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ غلط کام کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے عبادت خانے میں جاتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے، تاکہ جب بعد میں لوگ دیکھیں تو اسی بڑے والے بت کے ذریعے ان کو سمجھانے کا کام کریں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا، جب اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اپنے بتوں کی یہ درگت دیکھی، قوم کے لوگوں نے بڑے غصے میں کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا غلط کام کیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اسی کا یہ کام لگتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم نے جب یہ کام کیا تو نوجوان تھے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ پوری قوم سے لوہا لینا اور پوری قوم سے ٹکر لینا یہ بوڑھوں کا کام نہیں، یہ تو جوانوں کا کام ہے۔ ابراہیم نے جوانی میں یہ کام کیا تھا۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ قربانی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں آپ، ابراہیم کی یہ سنت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کہا کہ ابراہیم کا کام ہے، جو ایک نوجوان آدمی ہے اسی کا کام ہے۔ ابراہیم کو لایا گیا، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ان کا بڑا والا بت سب ٹوٹ گئے، یہ بچا ہے، اسی کا کام ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ کہا بڑی افسوس کی بات ہے، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہائے افسوس تمہاری عقل کے اوپر، ہائے افسوس تمہارے دماغ کے اوپر، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، ان کو اپنا رب مانتے ہو۔ تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں نا بوڑھا، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں کہ نہیں، بے وقوف انسان کو بوڑھا بولتے ہیں، کہ تم سے بڑا بوڑھا کون ہوگا، بے وقوف کون ہوگا، احمق کون ہوگا؟ اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بناتے ہو ان کی عبادت کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو سبق دینا تھا وہ تو دے دیا، قوم بھی سمجھ گئی کہ ابراہیم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن جب شرک کی پٹی پڑ جائے نا دماغوں پر تو بڑی مشکل سے پٹی اترتی ہے۔ قالوا حرقوه، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو۔ اللہ اللہ، ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اگر اس آگ کو جلا دیا جائے پورا گاؤں جل سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور اس زمانے کی ایک ٹیکنالوجی تھی، ایک مشین ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی، اس کو منجنیق بولتے تھے، منجنیق میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ عورتیں، بچہ بیمار ہو جاتا تھا، عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو جو آگ جلائی جا رہی ہے ابراہیم کے لیے، اس آگ میں اتنی لکڑی میں دوں گی۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ آج ہم لوگ واویلا کرتے ہیں صاحب ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا بھائی؟ اسلام ختم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اسلام نہیں ختم ہوگا۔ دشمن جتنی بھی چالیں چل لے، کیا مسجدیں ختم ہو جائیں گی، قرآن مٹ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔
ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم مکار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے اسلام نام کی ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم چنتا کر رہے ہیں صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ قانون آ رہا ہے، یہ قانون آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں آتا ہوں تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بقرعید منائی کیا آپ نے یو پی کے اندر؟ ارے بڑے آرام سے منائی بھائی صاحب، خوب کباب کھائے، خوب ہم نے جو ہے پائے کھائے۔ دوسرے اسٹیٹ والے تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یو پی کے اندر مسلمان بیچارہ ایک دم دب کے رہتا ہے، بڑے آرام سے ہم رہتے ہیں الحمدللہ۔ کئی چھٹ پٹ کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ہر اسٹیٹ میں ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ بہت ڈرا کے لوگوں نے رکھا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، جو ہوگا ہم حالات کا سامنا کریں گے۔ ہم نے اس ملک میں وہ دور بھی دیکھا ہے جب لاشیں بھر بھر کے ٹرینوں میں گئی ہیں، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب مسلمانوں کی لاشیں کھیتوں میں، گنے کے کھیتوں میں گاڑی گئی ہیں، اور نہر کے کنارے گن سے اور گولیوں سے مسلمانوں کو پھونا گیا۔ ہم نے وہ دور بھی اس ملک میں دیکھا ہے۔ اس ملک میں مسلمان نہ تب ختم ہوا تھا نہ آج ختم ہوگا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، اور کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی واویلا نہیں ہے۔ اے اللہ یہ زندگی تو نے دی تھی، اگر تیرے دین کے لیے یہ زندگی جا رہی ہے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے دین کے لیے اگر جان چلی جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ اچھا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہائے ہائے ابراہیم کے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے گئے، ابراہیم کو ننگا کر دیا گیا، ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے ان کو آگ جلا ڈالے۔ اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہترین کام بنانے والا کوئی نہیں۔ ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ آج اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے پانی نہیں برسایا، آج اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ آج تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اے آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، اے آگ آج تک تو تیرا کام جلانا تھا لیکن آج میرے ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھے جلانا نہیں ہے، اے آگ آج تو تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے، میرے خلیل کے جسم کے ایک حصے پر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور قیامت کا دن جب آئے گا اور سارے لوگ قیامت کے دن جب ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا، کسی کے بدن پہ اگر چادر پہنائی جائے گی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ کپڑا پہنایا جائے گا، کیونکہ آج دنیا میں اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا تھا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم کے بدن پہ کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم وہ ہے میرے بھائی، گوشت کھانے میں کیا لگتا ہے، جانور ہم خرید کے لائے، 10,000 کا 15,000 کا 20,000 کا جانور ہم خرید کے لائے، گوشت ہم نے کھا لیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا، خون نالی میں بہہ گیا۔ اللہ ہم کہتے قربانی اللہ کے لیے ہم نے کی، اللہ کے یہاں کیا پہنچا میرے بھائی؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن جواب دیتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے مسلمانوں تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد پہلے سمجھو میرے بھائی، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو تمہارے لیے حلال بنایا ہے، قربانی کا جانور بنایا ہے، ان جانوروں کے اوپر تم اللہ کا نام لو۔
اور ایک بات اور بولوں، مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں آئی تھی ان کے یہاں بھی قربانی ہوتی تھی، مگر قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ بکرا رکھ دو کھلے میدان میں، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور بکرا غائب ہو جاتا تھا۔ اگر آگ آئی اور بکرا غائب تو یہ علامت تھی کہ ہاں قربانی قبول ہو گئی، اور اگر بکرا صحیح سلامت کھڑا ہے اس کا مطلب قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ یہ پہلے کی امتوں میں قربانی کا طریقہ تھا۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جس جانور کی قربانی کرتے ہیں اس کے سارے بدن کے تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جانور کے بدن کی یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز کھانا مکروہ ہے، یہ کوئی چیز مکروہ نہیں ہے۔ جانور کے بدن کی ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ وہ جو اس کے پیٹ کا میٹیریل ہوتا ہے نا، اس میں سے بھی گندگی صاف کر کے اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں اس کو اوجھڑی بولتے ہیں، اوجھڑی یا پچونی بولتے ہیں، آپ کے یہاں کچھ اور شاید بولتے ہوں گے، اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ جانور کی شرمگاہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ، اس کے بھی مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے جانور کے تمام اعضاء ہمارے لیے حلال قرار۔ قربانی سے پہلا سبق ہم کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کا پہلا سبق یہ کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ جب تم اللہ کا نام لے کر کے قربانی کرتے ہو تو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ کے نام سے قربانی کی جائے گی۔ جس اللہ کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جس اللہ کے آگے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، جس اللہ سے تم اولاد مانگتے ہو، جس اللہ کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، اسی اللہ کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ ہم 10,000 کا بکرا لاتے ہیں، ہمارا پڑوسی 25,000 کا بکرا لے آیا، چھری بھی وہی ہے، ذبح کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، سب کچھ سیم ہے، لیکن گلے پر چھری چلانے کے ٹائم اس نے بسم اللہ کے بجائے اس نے کسی نبی کا نام لے لیا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بجائے کسی پیر کا نام لے لیا، کسی بزرگ کا نام لے لیا، کسی ولی کا نام لے لیا۔ اب آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مولانا مرتضیٰ صاحب سے مسئلہ پوچھئے، کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے جا کر کے مسئلہ پوچھ لیجئے، جواب یہی ملے گا، جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو جانور حرام ہو گیا۔ ارے شیخ صاحب میں تو 10,000 کا بکرا لایا تھا، وہ تو 25,000 کا لے کے آیا ہے، اس کی چھری بھی میری چھری سے زیادہ اچھی تھی، اس نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی بالکل صحیح استعمال کیا تھا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو جانور کا ایک بوٹی کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کا پہلا سبق یہی ہے، اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے آپ کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے آپ کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگی۔ ابھی پرسوں جمعہ کے دن میرا پروگرام تھا مظفر پور کے قریب ایک گاؤں میں، وہاں اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، نام یاد آ گیا، علاقے کا نام تھا بازت پور، مظفر پور ضلع کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے بازت پور، وہاں میرا پروگرام تھا پرسوں رات میں۔ اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، لیکن لوگوں نے بتایا یہاں کے اہل حدیث مزاروں پر جا کر کے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے اہل حدیث بچہ بیمار ہو جائے تو گاؤں میں غیر مسلم ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ تم میرے بچے کو پڑھ کے پھونک دو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جا کے اگر سر کو جھکائیں اور پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں
چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. اتنی مضبوط توحید ہے ہماری, اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ سر جھکائے اور تیری توحید میں کوئی فرق نہ آئے. قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے میرے بھائی, اپنی توحید کو صحیح کرو, اپنے ایمان کو صحیح کرو, اپنی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکاؤ, اپنا بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر کرو. اور ایک طرف آپ قربانی کر رہے تھے, دوسری طرف مینا کے میدان میں اللہ کا نام لے کر کے شیطان کو کنکری ماری جا رہی ہے, اور اللہ کا نام لے کر کے وہاں بھی جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے. وہاں پر بھی جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کے اندر بھی توحید کا سبق سکھایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حج اور قربانی یہ دونوں توحید کا سبق دے رہے ہیں. اور جانتے ہو جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا, ہم تو ایک مسجد بنانے میں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو مستری بھی ہے, میٹیریل بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے. ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم, جب میرا نبی ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسماعیل پتھر لا کے لاتے تھے اور ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار میں سجاتے تھے اور دیوار کو سیٹ کرتے تھے. ہائے ہائے اس بلڈنگ کے کیا کہنے, جس بلڈنگ کا مستری ابراہیم کے جیسا ہو اور اس میں کام کرنے والا لیبر اسماعیل کے جیسا ہو. ابراہیم مستری بن کے کام کر رہے ہیں اور اسماعیل لیبر بن کے کام کر رہے ہیں. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, مگر زبان پر کوئی غرور نہیں, زبان پر کوئی تکبر نہیں, زبان پر کوئی گھمنڈ نہیں. یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری اس نیکی کو تو قبول کر لے. اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے, تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا, اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لو, اے اسماعیل کان کھول کر کے سن لو, انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اے اسماعیل میرے اس گھر کے پاس کبھی بھی تم شرک مت ہونے دینا, اس کو شرک سے ہمیشہ پاک رکھنا. اے ابراہیم یہ میری توحید کا مرکز ہے, یہ میری عبادت کا گھر ہے, یہاں پر تم کبھی شرک نہ ہونے دینا, یہاں پر غیر اللہ کی تم عبادت مت ہونے دینا. جب ہمارے نبی کے دور میں جب اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے, اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے, جب اللہ کے نبی نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, آپ اپنی لاٹھی سے ایک ایک بت کو گراتے چلے جاتے تھے اور کہتے چلے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. آج حق آ چکا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹ کر کے رہنا ہے. آپ نے ایک ایک بت کو گرایا. اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی رکھی تھی. ابھی ایک بھائی نے ایک مسئلہ بھی پوچھا, برطلہ میں بہت سارے ہمارے بھائی کیک کا کام کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹس میں جا کر کے, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے. ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا, ہمارے بنارس میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے, وہاں بھی یہ سوال آتا ہے, کپڑے پر تصویر بنی ہے ہاتھی کی, مور کی. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ کرنا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کپڑے پہ جو تصویر بن رہی ہے, آپ اس کپڑے کو بنا رہے ہیں تو تصویر بنانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. آپ بسکٹ پر تصویر بنا رہے ہیں, تصویر بنانے میں آپ کا شمار. آپ کیک پر بنا رہے ہیں, اس میں آپ کا شمار ہوگا. جہاں تک ہو سکے اس طریقے کی چیزوں سے بچنا چاہیے.
انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی, انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی, اور کہاں رکھا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا. اللہ کے نبی نے ان تصویروں کو نکال کے پھینک دیا اور کہا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر, انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنا دی, جبکہ وہ دونوں اس طریقے کے سارے کاموں سے بری تھے. انہوں نے کبھی کسی کو تصویر بنانے کی اور اس طریقے کے شرک کرنے کی تعلیم نہیں دی تھی. میرے بھائیوں, قربانی کا پہلا سبق یہی توحید ہے. اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی کرنے کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں, جو نبی اکرم دعا پڑھا کرتے تھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین. ہم اس قربانی کی دعا میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں سے اپنا چہرہ کاٹ کر کے اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. لا شریک لہو, اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بے شک میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے, میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم قربانی کی دعا کے اندر بھی اس کا اعلان کرتے ہیں. تو قربانی کا پہلا سبق توحید ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, اللہ فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا, اے دنیا بھر کے مسلمانوں, جب تم قربانی کرو, جب تم اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلاؤ, تو ذرا ابراہیم کی اس ادا کو یاد کرو. ابراہیم میرا فرما بردار تھا, ابراہیم میرے حکم کے آگے سر جھکانے والا تھا. تم تو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی دکان پر بیٹھے رہتے ہو, تم تو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پر سوئے رہتے ہو. او قربانی کرنے والوں, تمہیں ابراہیم کا وہ جذبہ کیوں بھول گیا؟ ابراہیم تو اللہ کے حکم پر اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دین کے اندر گنجائش نکالتے ہیں. جس چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے یہ چیز حرام ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, اس کے بارے میں بھی عبدالغفار صاحب سے الگ سے سوال کریں گے, مولانا مرتضی فیضی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے, شیخ عبد الرحمن فیضی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے, مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے. کیوں کریں گے بھائی؟ 5 عالم سے ایک سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کہیں سے گنجائش نکل جائے. ہم لوگ تو گنجائش تلاش کرتے ہیں نا, ابراہیم گنجائش تلاش نہیں کرتے تھے. اللہ اگر چاہتا ڈائریکٹ ابراہیم کو حکم دیتا, ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اللہ اگر چاہتا جبریل کو بھیج دیتا, جبریل جاؤ کہو ابراہیم سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا, اللہ نے فرشتے کو بھی نہیں بھیجا, اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا. 1 دن خواب دیکھا, 2 دن خواب دیکھا, 3 دن خواب دیکھا, سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے, یہ کوئی نارمل خواب نہیں ہے. میں تو اللہ کا نبی ہوں اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں بڑھاپے میں اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں. اب یہاں ایک نقطہ یاد رہے, ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے, اور ان کا بیٹا اسماعیل اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں رہتا تھا. بیچ بیچ میں ابراہیم اپنے بچے سے اور بیوی سے ملنے کے لیے جاتے تھے, مگر کافی دوری تھی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے تربیت کے بغیر ان کی پرورش ہوئی تھی. ان کی پرورش میں ان کی ماں حضرت ہاجرہ کا بڑا یوگدان تھا, ان کی ماں نے ان کو پالا تھا. بہرحال جب ابراہیم نے 3 دن تک لگاتار یہ خواب دیکھا, فلسطین سے سفر کر کے چل کر کے مکہ آئے, اور اسماعیل کو جو اب 12-13 سال کا نوجوان لڑکا ہو چکا تھا, سمجھدار ہو چکا تھا, اپنے 12-13 سال کے یا بعض روایات کے مطابق 15 سال کے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے, ذرا جملے پر غور کرنا, ذرا جملے پر غور کرنا.
ابراہیم اپنے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا جوان ہو چکا ہے، نام لے کے نہیں کہتے اے اسماعیل، یا بنیا، اے میرے بچے۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں جو ہے مجھے بابو کہتی تھی، اور جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو پھر میرے نام سے مجھے پکارتی تھی۔ آج تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے سماج کا ایک عجیب دستور ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے تو ماں ان کو بابو کہتی ہے، بچہ کہتی ہے، بیٹا کہتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے تو ماں نام سے کہتی ہے، بیٹا فلاں ادھر آؤ، عبداللہ ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچہ کہہ کر کے، بابو کہہ کر کے ہمیشہ پکارنا چاہیے۔ ہمارا بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ ہمارا بچہ ہی رہے گا۔ ابراہیم اپنے جوان بیٹے سے کہتے یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پہ 1 منٹ کے لیے رک جائیں۔ کیا ابراہیم اپنے بیٹے کی رائے لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے بارے میں رائے نہیں لی جاتی۔ ابراہیم چاہتے تو گردن پکڑ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے، مگر ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں مجھے جو بیٹا ملا ہے، ایک لوتا بیٹا ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہے، بڑی آرزو کے بعد بیٹا ملا ہے۔ جب میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے نیک بیٹا دے، تب یہ بیٹا ملا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے میرا بیٹا نیک ہے بھی کہ نہیں، میرا بیٹا کہلانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں، وہ ابراہیم کا بیٹا بننے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو ایک سبق بھی موجود ہے۔ اے دنیا کے باپوں، جب تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اپنے جوان بیٹوں سے مشورہ بھی کیا کرو۔ تم ڈکٹیٹر نہ بنو، تم تانا شاہ نہ بنو، تم اپنی رائے کو اپنے بچوں پر تھوپنے والے نہ بنو۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ بیٹوں سے رائے بھی لیا کرے، بیٹوں سے مشورہ بھی لیا کرے، اپنی رائے کو بیٹوں کے اوپر تھوپنے والے مت بنو۔ کتنے گھروں میں آج جھگڑا اسی بات پر ہو رہا ہے، کتنے گھر برباد ہے اسی لیے کہ ساس بہو کے اوپر اپنی رائے تھوپ رہی ہے، باپ بیٹے کے اوپر اپنی رائے تھوپ رہا ہے۔ ارے بھائی، باپ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، ساس غلط بھی تو ہو سکتی ہے، رائے تھوپی نہ جائے، رائے اور مشورہ کا ماحول بنایا جائے۔ اگر ساس کی بات صحیح ہے اور باپ کی بات صحیح ہے تو لے لیا جائے، لیکن اگر بہو کی بات صحیح ہے اور بیٹے کی بات صحیح ہے تب وہاں بیٹے کی بات لے لی جائے اور بہو کی بات لے لی جائے۔ کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ اب آج کا نوجوان ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا ابا بچپن سے لے کر کے جوانی تک آپ تو مجھ سے دور دور رہے، باپ کا پیار مجھے نہیں دیا، مجھے دیکھنے تک نہیں آتے تھے، اور آج جب میں جوان ہو گیا، کچھ بننے کے قابل ہو گیا تو میری گردن مارنے کی بات کرو، مجھے مارنے کی بات کرو، دماغ خراب ہو گیا، آپ کا سٹیا گیا۔ آج کا بیٹا ہوتا تو باپ کو 10 باتیں سناتا، لیکن وہ اسماعیل تھے میرے بھائی۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا ہے ابا جان، باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے، باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، مگر بیٹا اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ او لوگو، آج کتنے سماج میں باپ ہیں، کتنے بوڑھے باپ ہیں جن کے کان ترس جاتے اپنے بچوں کے منہ سے ابا جان کا لفظ سننے کے لیے۔ کتنی مائیں جو ترس جاتی ہیں ان کا بیٹا 5 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر کے اما جان کہہ کر کے محبت سے بات کر لے۔ وہ پیسہ کمانے والوں، تیرے ماں باپ کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دولت کمانے والوں، تمہاری دولت کی تمہارے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے خون سے تم کو پالا ہے، انہوں نے تو اپنے خون جگر سے تمہاری پرورش کی ہے۔ ارے محبت کے 2 بول تو بول دو اپنے ماں باپ سے، محبت کے 2 بول تو بول دو اپنے ماں باپ سے، 5 منٹ بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ کی باتیں تو سن لو۔ کبھی کبھی آپ جب ماں کے پاس بیٹھیں گے نا، بوڑھی ماں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڑھی ماں پھالتو باتیں کرتی ہے، پھالتو باتیں، اپنی باتیں، اپنی سہیلیوں کی باتیں، محلے کی باتیں، تو ماں کی وہ پھالتو باتیں بھی بیٹھ کر کے سنا کرو۔ آپ جب ماں کی باتوں کو غور سے سنیں گے نا تو ماں کو اچھا لگے گا،
اس کی باتیں آپ کے مطلب کی نہیں ہیں. بھائی آپ کی بوڑھی ماں آپ سے آپ کے کاروبار کی بات تھوڑی کرے گی, آپ کے بزنس کی بات تھوڑی کرے گی. وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے, وہ اپنے مطلب کی بات کرے گی. اس بوڑھی ماں کی بات کو تم غور سے سنو, اس کو اسی میں مزہ آئے گا, اس ماں کے دل کو خوشی ملے گی. ایک جگہ دو بھائی تھے. ایک بھائی اپنی ماں کو بہت پیسہ دیتا تھا, دوا علاج کرتا تھا, اور ایک بھائی جو تھا وہ ڈیلی ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھتا تھا. تو جو بھائی اپنی ماں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا, ماں اس کی تعریف نہیں کرتی تھی. ماں اس بچے کی تعریف کرتی تھی جو آدھا گھنٹہ ڈیلی اس ماں کے پاس بیٹھتا تھا. کیونکہ ماں کو تیری دولت سے زیادہ, تیرے پیسے سے زیادہ, ماں کو تیرے ٹائم سے, تیری باتوں سے انسیت ہے. حضرت ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے, اے ابا جان, اے میرے باپ, اے ابا جان, افعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. یہ نہیں کہا کہ جو خواب میں دیکھا ہے وہ کر ڈالیے, کہا ہے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. اس کا مطلب اسماعیل بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسماعیل سمجھ گئے کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے, اور ایک نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے. میرے باپ نے اگر خواب میں دیکھا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. کہا ہے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں صبر کر لوں گا, کہا اگر اللہ نے چاہا, میری اوقات نہیں ہے, میری بڑائی نہیں ہے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب بڑے غور سے سننا بڑھت اللہ والو, قرآن نے جو لفظ نقل کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے, جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے, جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا, پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہونے کا مطلب گوشت کھانا نہیں ہے, مسلمان ہونے کا مطلب لنگی پہننا نہیں ہے, مسلمان ہونے کا مطلب ٹوپی لگانا نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کا حکم آ جائے, جب رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی پر نہ چل کر کے اللہ کی مرضی پہ چلا جائے. اسلام اس کا نام ہے. فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. دنیا نے پہلی بار یہ منظر دیکھا ہے, ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانے والا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چھری نہیں چلی, ابراہیم نہیں جانتے تھے, اسماعیل نہیں جانتے تھے. اسماعیل تو یہ سوچ کر کے لیٹے تھے کہ آج میری جان گئی اللہ کی راہ میں, اور ابراہیم نے یہ سوچ کر کے چھری چلائی تھی کہ آج میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دنیا کے لیے پہلی مرتبہ یہ منظر تھا میرے بھائی, جب 80-90 سال کا ایک بوڑھا باپ اپنی اکلوتی اولاد کو, جوان اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا ہے, ہم تیرے بیٹے کی جان نہیں لینا چاہتے, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم تو تیرے دل کی نیت دیکھنا چاہتے تھے. ان ھذا لہو البلاء المبین, اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تو کھرا اتر گیا. ایگزام لینے والا, امتحان لینے والا کہہ رہا ہے امتحان بہت سخت تھا. میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہ امتحان بہت سخت تھا جس امتحان میں تو کھرا اتر گیا. میرے بھائیوں قربانی کرنے کے ٹائم ہمیں ابراہیم کا وہ جذبہ بھی یاد رہنا چاہیے. قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے, اللہ کے فرما بردار بنو. فَلَهُ أَسْلِمُوا, صرف جانور ذبح کرنے والے مسلمان مت بنو, نمازی مسلمان بنو, ایماندار مسلمان بنو, سچے مسلمان بنو, اللہ کے فرما بردار مسلمان بنو. کتنے علماء کا فتویٰ موجود ہے بے نمازی کی قربانی جائز نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کا فتویٰ موجود ہے بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے, قبول نہیں ہوگی. اگر آج ہمارے علاقے میں یہ فتویٰ عام کر دیا جائے, کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے
جو محروم ہو جائیں گے ان کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، قربانی کا یہ دوسرا سبق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بنیے، آپ اللہ کے وفادار بنیے۔ اور آگے بڑھیے، قربانی کا تیسرا سبق، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے نبی قربانی کرنے والوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بننا ہے، تمہیں تواضع والا بننا ہے، تمہیں اپنے مزاج میں نرمی اختیار کرنے والا بننا ہے، تمہیں تکبر کرنے والا گھمنڈی نہیں بننا ہے۔ کیا مطلب؟ جانور کے گلے پر آپ نے چھری چلا دی، لیکن آپ کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے اس شیطان کے گلے پر کب چھری چلائیں گے؟ قربانی میں آپ 20,000 کا بکرا لا رہے ہیں، مگر اندر آپ کے انانیت ہے، اہنکار ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو 4 پیسے کما لیے بہت بڑا آدمی سمجھنے لگے، الیکشن میں جیت ہو گئی بہت بڑا آدمی سمجھ لیا، کوئی عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، بڑا آپ کا نام ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ قربانی کرنے والے جانور کے گلے پر چھری بعد میں چلا، پہلے اپنے اہنکار کے گلے پر چھری چلا، پہلے اپنے تکبر کے گلے پر چھری چلا، پہلے اپنی اکڑ کے گلے پر چھری چلا۔ دنیا میں سب سے پہلے اہنکار اگر کسی نے کیا تھا، تکبر اگر کسی نے کیا تھا تو ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے ذلیل ہوا۔ بہت بڑا تکبر کرنے والا فرعون تھا، جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ اللہ نے پانی میں ڈبو ڈبو کر کے مارا، بڑا ناز تھا قوم عاد کو، قوم سمود کو، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ہواؤں میں پٹک پٹک کے مارا۔ بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت کے اوپر، کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے اپنے ٹیلنٹ سے ملی ہے، یہ دولت تو مجھے اپنی نالج سے ملی ہے۔ اللہ نے دولت کو، خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ او غرور کرنے والوں، او تکبر کرنے والوں، تمہارے نبی نے کبھی تکبر نہ کیا، تمہارے نبی نے کبھی گھمنڈ نہ کیا، تمہارا نبی تو سر کو جھکا کے چلنے والا نبی، تمہارا نبی تو تواضع والا نبی، تمہارا نبی تو نرمی والا نبی۔ تو قربانی کرنے والوں اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ تو قربانی کا تیسرا سبق، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ قربانی کا چوتھا سبق، پچھلے 10 دنوں سے لگاتار میرے موبائل پر ڈیلی کال آ رہا ہے، شیخ صاحب بکرا خرید کے لایا ہوں، تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہے، ہو جائے گی کہ نہیں قربانی؟ شیخ صاحب بکرا مارکیٹ میں آیا ہوں، بکرا مل رہا ہے، بکرے کے کان میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ شیخ صاحب بکرا بہت تندرست ہے لیکن 2 دانت نہیں ہے سامنے، ہو جائے گی کہ نہیں قربانی؟ بڑے مسئلے لوگ پوچھ رہے تھے۔ ایک عام مسلمان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے آپ کو یہ چنتا ہے کہ آپ کی قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کی بھی چنتا ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی قربانی کی سینگ ٹوٹی ہے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ کا کاروبار حرام کمائی کا ہے، آپ سود کا دھندا کرتے ہیں، بیاج کا دھندا کرتے ہیں، رشوت کا دھندا کرتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں، آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا کہ آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، آپ کے بچے جہنم میں چلے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جب عیب دار جانور کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں تو عیب دار مال کا صدقہ کہاں سے قبول ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے صرف جانور کے اندر فکر مت کرو، صرف جانور کی چنتا مت کرو، اپنی بھی چنتا کرو، اپنے آپ کو بھی عیب سے پاک کرو، اپنی نمازوں کی بھی چنتا کرو۔ ہماری نماز بھی عیب دار نہیں ہونی چاہیے، ہماری زکوٰۃ بھی عیب دار نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے ہندوستان سے ایک آدمی پیدل حج کرنے کے نام پر نکلا، بڑی پبلسٹی ہوئی کہ صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہے۔
ایک دو تقریروں میں میں نے تھوڑا سا کہہ دیا کہ صاحب یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بس اپنے آپ کو مشہور کرنے والی بات ہے۔ جب فلائٹ کا انتظام ہے، جب پوری سہولت موجود ہے، تو آج کے دور میں کوئی پیدل اگر حج کرنے جا رہا ہے تو یہ صرف مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے مجھے یوٹیوب پر گالیاں دی گئی، اس شخص کے سپورٹروں نے مجھے گالیاں دی کہ عبدالغفار سلفی کو کیا عداوت ہے اس سے، اگر وہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے خرچے پہ جا رہا ہے، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑے بھدے بھدے کمنٹ کیے گئے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ مگر آج دنیا نے دیکھا کہ جب وہ انسان مکے میں پہنچتا ہے تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو ایک آدمی کیمرہ لے کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو سامنے کیمرہ لے کر کے ایک آدمی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو وہاں حج کرنے گیا ہے کہ تو بیٹھ کر کے ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کروانے گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے تیری پلاننگ یہ تھی کہ تو پبلسٹی اسٹنٹ کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے گیا تھا۔ دکھاوے کے لیے حج کیا جائے گا تو منہ پر مار دیا جائے گا میرے بھائی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جائے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، دکھاوے کے لیے قربانی کی جائے تو منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ صرف جانور کی قربانی کے جانوروں کے اندر آپ یہ مت دیکھیے کہ عیب دار ہے کہ صحیح سلامت ہے، اپنی عبادتوں کی بھی فکر کیجئے کہ ہماری عبادت بھی بالکل اخلاص والی ہونی چاہیے۔ آج برت اللہ کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے، اگر اس مسجد کی تعمیر میں اگر آپ کے جذبے کے اندر اخلاص ہے، اگر یہ نوجوان جنہوں نے آج کا یہ جلسہ کیا ہے اگر اخلاص کے ساتھ اٹھے ہیں، میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، یہ مسجد انشاءاللہ بن کر کریں۔ اسی ہندوستان میں آج جب میں بنارس سے آتا ہوں اور جب میں لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ پاکڑ کے اندر، صاحب گنج کے اندر، برہروا کے اندر، اس پورے بیلٹ میں ایک طرف سے پورا علاقہ اہل حدیث کا علاقہ ہے، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی علاقہ ہے، پورا علاقہ اہل حدیث کا علاقہ ہے۔ یہ تحریک شہیدین کی برکت ہے میرے بھائی، یہ علامہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قافلے کے اخلاص کی برکت ہے۔ ان بزرگوں کا قافلہ ان علاقوں سے گزرا ہے، اور جہاں جہاں ان بزرگوں کا قافلہ گزرا ہے اور جہاں جہاں انہوں نے جا کر کے نصیحت کی ہے، آج وہاں چپے چپے پہ اہل حدیث موجود ہیں۔ اخلاص کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی بہار کی سرزمین سے ایک نوجوان لڑکا گھر سے بھاگتا ہے، اور میرا ایک مرتبہ پروگرام تھا اس علاقے میں، بہار کے اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس گاؤں میں گیا جس کو سورج گڑھی کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ میں اس گھر تک گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا گھر تھا، میاں صاحب کا گھر تھا۔ میاں صاحب بچپن میں پڑھائی چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے گھر سے اور دلی پہنچے تھے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا تعلیم سے بھاگنے والا اور گھر سے بھاگنے والا یہ بچہ کل اپنے دور کا سب سے بڑا محدث بنے گا۔ میاں صاحب دلی پہنچے، دلی میں حدیث کا درس ہو رہا تھا، مدرسے میں داخل ہوئے، شاہ اسحاق سے جا کر کے انہوں نے حدیث کا علم سیکھا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا اور علم حدیث پڑھانے لگے۔ حدیث پڑھنا پڑھانا سید نذیر حسین محدث دہلوی میاں صاحب کا مشغلہ بن گیا، ان کا کام بن گیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جس نے میاں صاحب سے پڑھ دیا، ان کے جتنے شاگرد پھیل گئے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں میاں صاحب کے شاگرد گئے انہوں نے قرآن و حدیث کا بول بالا کیا، توحید و سنت کا بول بالا کیا۔ توحید میں بڑی برکت ہوتی ہے میرے بھائی، اخلاص میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم کعبہ تو بن گیا، اس کعبے کا طواف کون کرے گا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں آ کر کے اس گھر کا طواف کرو، یہاں پر آ کر کے حج کرو۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اپنی کمزور سی آواز سے کس سے کہوں گا، اے اللہ کون کون میری بات کو سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تو اعلان تو کر کے دیکھ، اے ابراہیم دنیا کے چپے چپے سے یہاں لوگ آ کر کے طواف کریں گے۔ اے ابراہیم تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگ اس گھر کا طواف کریں گے۔ ہو لوگوں ابراہیم نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے تو اعلان
نہیں کیا تھا, کسی فیس بک کے اوپر تو نہیں ڈالا تھا, کسی یوٹیوب کے چینل پہ تو نہیں ڈالا تھا. ابراہیم نے اپنی کمزور سی آواز سے اعلان کیا تھا, او لوگو یہ اللہ کا گھر بنا دیا ہے, آ جاؤ حج کر لو, آ جاؤ اس گھر کا طواف کر لو. اے اللہ تو نے ابراہیم کی آواز میں کتنی برکت رکھی تھی. آج ہزاروں سال گزر گئے, آج جھارکھنڈ کے اندر برتلہ کے اس گاؤں کا مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ آ جائیں تو میں بھی چل کے حج کر کے آ جاؤں. ایک غریب مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس اتنی دولت آ جائے میں چل کے اللہ کے گھر کا حج کر لوں. یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی, ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی کہ آج سعودی عرب سے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان کے گاؤں دیہات میں بیٹھا ایک عام مسلمان, اس کا دل بھی تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے بھی زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے بھائیوں, قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو, ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ, دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی ہر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو. او میری پیاری ماں بہنوں, آپ سے بھی کچھ کہنا ہے. آج حالات بہت برے ہو چکے ہیں. آج ہماری قوم کی لڑکیاں کیا کیا کر رہی ہیں, آج ہماری قوم کی بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں. آج پردے کا جنازہ نکل رہا ہے, آج شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, جب ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں, جب اسماعیل کو یاد کرتے ہیں, تو ہم ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو کیسے بھول سکتے ہیں, اسماعیل کی ماں کو کیسے بھول سکتے ہیں. جب اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے اور ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے مکہ میں جانے لگے, بیوی نے کہا, ہاجرہ نے کہا, اے میرے سرتاج, الا من تترکنا, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, کس کے سہارے کر کے جا رہے ہیں. اے میرے سرتاج, دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا, یہ تھوڑا سا پانی ہے, یہ چند کھجورے ہیں. اے میرے سرتاج, کون ہماری مدد کرے گا, کون ہمیں پانی پلائے گا. ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا, ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حاجرہ نے کہا, اللہ امرک بہذا, اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے. کہا ہے میری بیوی, یہ اللہ کا حکم ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, حاجرہ کا ایمان تو دیکھو, حاجرہ کا بھروسہ تو دیکھو. کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. ابراہیم چلے گئے, ابراہیم چلے گئے. تھوڑی سی کھجور تھی, تھوڑا سا پانی تھا, کھجور ختم, پانی ختم. اسماعیل چلانے لگے, چیخنے لگے. ماں کا کلیجہ, بچے کی چلاہٹ کی آواز سن کر کے ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا. ہاجرہ دوڑی دوڑی صفا کی پہاڑی پہ چڑھی, سر کے اوپر ہاتھ رکھا, دور تک نظر دوڑائی, کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے, میرے لال کی پیاس بجھ جائے, میرے بچے کو پانی مل جائے. مگر وہاں نہ کوئی انسان تھا, نہ کوئی پانی کا قطرہ تھا. صفا سے نیچے اتری, جب زمین پر پہنچی دوڑی دوڑی مروہ تک پہنچی, پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی, پھر دور تک نظر دوڑایا, شاید کوئی انسان نظر آ جائے, میرے بچے کی پیاس کا انتظام ہو جائے. مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا. ہم اور آپ ہوتے ایک بار صفا پہ چڑھ کے دیکھ لیا, ایک بار مروہ پہ چڑھ کے دیکھ لیا, بات ختم ہو گئی. مگر ماں کا کلیجہ, جب ماں اپنے بچے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے تو ماں بہت سا ایسا کام کرتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہیں, شاید کوئی انسان نظر آ جائے. او میری پیاری ماں بہنوں, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو بہت دبایا گیا ہے, اسلام کے اندر عورت کو بہت کچلا گیا ہے. میری بیوی کہنے لگی کہ اس کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے, دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور مجھے بالکل چھوڑ دیا ہے. آپ شیخ سے بولیے تھوڑا تقریر میں اس پر بھی روشنی ڈال دیں. ہو لوگو, یا تو تم دوسری شادی مت کرو, نہیں نبھا سکتے, اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری شادی مت کرو, ایک ہی کا حق ادا کرو. اور اگر تم دوسری کرتے ہو تو دونوں کے ساتھ انصاف کرو, ورنہ تم قیامت کے دن بہت برا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کے نبی
فرماتے ہیں جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی کے ساتھ وہ انصاف نہ کرتا ہو, ایک بیوی کی طرف وہ جھک جاتا ہو اور دوسری بیوی کے ساتھ وہ ٹائم نہ دیتا ہو, تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا, اس کا ایک طرف کا چہرہ بالکل جھکا ہوا ہوگا, اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ بیویوں کے ساتھ نا انصافی کرنے والا یہ بدصورت انسان ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ نا انصافی کی تھی. اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں, اکٹھے 9 بیویاں رہتی تھیں اور اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے. آپ نے سب کی باری مقرر کی تھی, سب کے پاس برابر برابر ٹائم دیتے تھے, سفر میں جاتے تھے تو باقاعدہ قرآن اندازی کرتے تھے اور جس بیوی کا نام آتا تھا اسی بیوی کو لے کے جاتے تھے. کوئی کھانے کی چیز آتی تھی سب میں بٹواتے تھے. اتنا انصاف کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں نے انصاف کے ساتھ بٹوارا کر دیا, باقی دل کی محبت کا معاملہ ہے اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اے اللہ تو اس پر میری پکڑ مت کرنا. میرے بھائیوں اپنے نبی سے سیکھو, اس لیے جن کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں وہ انصاف کے ساتھ کام کریں. حضرت ہاجرہ کو آپ دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں کہ ایک عورت ہے مگر جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے چکر لگایا اللہ نے ان کے چکر کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا اور عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ اے حاجیوں جب تک تم میری اللہ کی اس بندی کی نقل نہیں کر لو گے اور 7 چکر نہیں لگا لو گے اور جہاں وہ اللہ کی بندی دوڑ کر کے گئی تھی وہاں تم دوڑ کر کے نہیں جاؤ گے تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا, تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. تو قربانی کا ایک سبق یہ بھی ہے, حضرت ہاجرہ کی قربانی بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے میرے بھائیوں. اور آگے بڑھیے, قربانی ہم کب کرتے ہیں؟ عید کی نماز کے بعد کرتے ہیں. بولو بھائی برطلہ میں کوئی پہلے تو نہیں کرتا ہے نا, کوئی کرتا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے. ہم ہمیشہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرتے ہیں. اگر آپ کے گاؤں میں 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہو رہی ہے اور جب عید الاضحیٰ کی نماز کی بات آئی تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا. مجھے آج لوگوں نے بتایا کہ اس پورے علاقے میں بہت کم جگہوں پر ایسا ہے کہ عید کی نماز میں, چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو, عید کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے. بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی نہیں ہوتا انتظام. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اہل حدیثوں کا گاؤں ہے, قرآن و حدیث پر چلنے والوں کا گاؤں ہے اور عورتوں کا انتظام عیدین کی نماز میں نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو بہت سارے لوگ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے, ان کی بھی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے. کتنے لوگ محرم میں تعزیہ اٹھاتے, ان کی دلیل بھی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے. میرے بھائی نبی اکرم کا بڑا صاف حکم ہے, آپ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ, کنواری لڑکیوں کو لے کے جاؤ, شادی شدہ کو لے کے جاؤ. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس نقاب نہیں ہے, سر کو ڈھانپنے کے لیے, چہرے کو ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے, اپنی پڑوسن سے اپنی سہیلی سے چادر لے لے مگر جائے. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر عورت ناپاکی کے عالم میں ہے, پیریڈ میں چل رہی ہے, نماز معاف ہے اس کے اوپر, اس پیریڈ میں بھی عورت جائے, عیدگاہ کے اندر جائے, نماز سے الگ رہے مگر امام کی دعا میں شامل رہے. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنی اہم سنت کو ہم نے چھوڑ دیا میرے بھائی. بلکہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ عید کی نماز فرض ہے, واجب ہے. اگر عید کی نماز واجب ہم مانتے ہیں تو مردوں پر بھی واجب ہے, عورتوں پر بھی واجب ہے. آپ نے اپنی عورتوں کو ایک فرض سے آپ نے دور کر کے رکھا ہے. اللہ کے یہاں اس کا حساب دینے کو تیار رہیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب میں برطلہ میں آؤں مجھے یہاں بتایا جائے کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں عورتوں کا انتظام ہوا تھا. اور کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. اللہ نے بہت نوازا ہے, آپ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کر سکتے ہیں, ان کے لیے الگ ٹینٹ کا انتظام کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں گے. اور بزرگوں سے کہوں گا اگر نوجوان کل اٹھیں گے عید کی نماز کے لیے کہ ہم عورتوں کا انتظام کریں گے, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے, آپ اڑنگا مت ڈالیے گا, آپ رکاوٹ مت بنیے گا. اگر آپ رکاوٹ بنیں گے کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ صحیح کام ہے, یہ سنت کا کام ہے, یہ نبی کا بتایا ہوا کام ہے. ایک
مردہ سنت کو زندہ کیجئے میرے بھائیوں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیے۔ قربانی جب آپ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ 10,000 کا بکرا لاتے ہیں، آپ اس کی ڈبل قیمت کا بکرا لے آئیے، لیکن آپ نماز کے پہلے ذبح کر دیجئے، طریقہ بھی سیم ہو، چھری بھی سیم ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیجئے، مگر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز کے پہلے قربانی کی، جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت تو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کیا فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دین نبی کی سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہش کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی خواہش پر چلنے کا نام ہے۔ روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی عبادت ہے، مگر عید کے دن نبی نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا ہے، بقرعید کے دن نبی نے فرمایا روزہ نہیں رکھنا ہے، بقرعید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ میرے بھائی روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، مگر جب نبی نے کہہ دیا کہ یہاں روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہاں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا تہوار آیا، نبی نے حکم دیا کہ عید کی نماز کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو، اپنے پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو اناج دے دو۔ آپ نے 2.5 کلو کے بجائے 10 کلو اناج دیا، مگر عید کی نماز کے بعد دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو عام صدقہ کا ثواب ملے گا لیکن صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، دین نبی کی سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے۔ قربانی ہم کو یہ سبق بھی سکھا رہی ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کرو۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قربانی آپ نے کی، گوشت آپ نے کھایا، غریبوں کو بھی کھلایا، پڑوسیوں کو بھی کھلایا، رشتہ داروں کو بھی کھلایا۔ میں کہتا ہوں اگر میں 10,000 کا بکرا لایا اور سارا بکرا میں خود کھا گیا تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب قربانی کا اللہ حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے مسلمانوں قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ۔ ہم شوق سے بکرے کا گوشت کھائیں، ہمارے گاؤں کا غریب آدمی اس کے بچے بھوک سے تڑپے، اس کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے، اس کے گھر میں گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ پہنچے۔ میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قربانی کا تہوار ہمیں سکھاتا ہے اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرو، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرو۔ جب ہم گوشت کھا رہے، جب ہمارے گھر میں بہترین کھانا بن رہا ہے، غریبوں کے گھر میں بھی بہترین کھانا بننا چاہیے۔ اسی لیے ہم قربانی کا گوشت دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں۔ اس سے سبق ملا کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جینا تو وہ اچھا ہے جب سماج کو ہم کچھ دے کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں آج ہندوستان کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، مگر مجھے یقین ہے اگر ہم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیت لیا، اگر ہم لوگوں کی ضرورت بن گئے، اگر ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بن گئے تو اسی سماج کا ہر ورگ اور ہندوستان کا ہر شہری ہمارا سپورٹ کرے گا۔ آپ تعلیم میں آگے بڑھو، آپ دولت پیسہ کمانے میں آگے بڑھو، آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، اس ملک کی ضرورت بن جاؤ، انشاءاللہ اس ملک میں کوئی آپ کو مٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب آپ کسی کی ضرورت بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہر حال میں آپ کو ساتھ میں لے کے چلے گا۔ قربانی کا تہوار ہمیں یہ سبق دیتا ہے دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو، جو خوشی تمہیں حاصل ہو دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں یہ چند اہم باتیں تھی، میں اب انہی باتوں کے ساتھ تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو یہ قربانی کی ہے اس تہوار کے موقع پر، جو بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جانور ذبح کیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری قربانی میں کوئی کمی کوتاہی رہی ہو اس کو معاف فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت